الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت میں بیان کیا کہ آپ کو کس طرح سے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سرکار اس شان کے لائق ہیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور سرکار گرم دمے جستجو نرم دمے گفتگو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز کے مالک ہوں گے۔ آپ گفتار میں اور کردار میں اللہ کی برہان ہوں گے۔ آپ مادرزاد ولی کامل ہوں گے، عظیم محدث ہوں گے، مفسر قرآن ہوں گے، عظیم مجاہد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے دریا میں نہائے ہوئے ہوں گے، صاحب ایمان و صاحب ایقان ہوں گے، فنا فی الرسول ہوں گے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منازل کو طے فرمائے ہوئے ہوں گے۔ اور جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یشبہہ فی الخلق، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وہ اخلاق کے اعتبار سے میرے مشابہ ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی کہ یشبہہ فی الخلق، کہ خلق میں وہ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت کامل رکھتا ہوگا۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ لہٰذا ہم نے یہ بھی دلیل دی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو صاحب تقوی اور صاحب طہارت ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الا ان صفوۃ من خلقہ، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا سب سے بہتر، اللہ کا محبوب بندہ جو ہے فلان، وہ فلانا ہے۔ یہ آسمانوں سے آواز آئے گی اور کہا جائے گا فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے کیا سنا؟ کہ وہ صفوت اللہ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ ثم تأتی الخلافہ خیر اہل الارض، جو رگے زمین میں سب سے بہتر شخص ہوگا، تمام ولیوں میں سب سے بلند درجے پر ہوگا، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت خلافت عطا فرمائے گا۔ کسی لچے لفنگے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر کہے کہ جی مجھے اللہ مہدی بنا دے۔ جو نمازوں سے ڈرنے والا ہو، جو داڑھی کو رگڑوا دینے والا ظالم ہو، وہ مردود کہے یا اس کے چیلے کہیں کہ یہ امام مہدی بنے گا، آؤ ہم تمہیں قرآن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اہل تقوی بن جاؤ۔ اور تقوی کے اندر داڑھی ہے اور داڑھی میں تقوی ہے۔ جو اہل تقوی نہیں ہے وہ مہدیت کی طرف ذرا نگاہ اٹھائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کرو، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم نے مہینوں کو لگا دیا ہے اس طرف تاکہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو اہل تقوی ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، اور فرمایا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے۔ اور فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، صرف اہل تقوی ہی، شریعت پر چلنے والے ہی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ تو مہدی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے ولی کامل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں مہدی کی محبت ڈال دے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا
کیا کہ وہ خیر والا ہو، سب سے خیر والا شخص جو ہے نا اس کو خلافت ملے گی۔ اور غیب سے کیا آواز آئے گی؟ جو مخلوق خدا میں سب سے زیادہ وہ صفوت اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تمہارا امیر بنا دیا۔ اب ذرا ایک حدیث مبارکہ، حدیث صحیح کی روشنی میں اس کی تشریح کرتے ہیں میرے دوستو۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خیر کے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ خیر والے کون ہیں؟ فرمایا خیر والے وہ ہیں جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابن ماجہ اور احمد میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جان لو سب سے زیادہ خیر والا ہوگا وہی مہدی ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ مہدی کوئی عام شخصیت کا مالک نہیں ہوگا، کوکب دری، چمکتا ستارہ ہوگا، دل بھی نور سے معرفت سے بھرا ہوا ہوگا، اور آپ کے ظاہر میں بھی نور ہوگا، باطن میں بھی نور ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک ولی کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ یہ بھی آیا کہ امامکم رجل صالح، ابو یعلا حدیث نمبر 3335، اور امام حیثمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے مجمع الزوائد کے اندر۔ کیا کہ ان کا امام رجل صالح، صالح آدمی ہوگا، اور یہ بھی آیا کہ وہ سنتوں کو زندہ کرے گا، اور یہ بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ امامت اور خلافت عطا فرمائے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ اس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے غوث ہوں گے، بہت بڑے ولی کامل اور مادرزاد ولی ہوں گے۔ اب حاضرین یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ؟ جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے عرض کیا کہ ابن ماجہ 4085 نمبر، احمد نے 645 نمبر، اور ابن ابی شیبہ میں 37644 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور بزار میں 644 اس کا نمبر ہے کہ اللہ رب العزت ایک رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا۔ اب اس اصلاح سے کیا مراد ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا معنی تعین فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے آپ نے اپنے رسالہ کے اندر جو تشریح بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العزت وہ استعداد اور صلاحیت عطا فرما دے گا ایک رات کے اندر۔ کس بات کی؟ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے امام ہوں گے، اور سب مجاہدین کے سپہ سالار ہوں گے، اور روئے زمین کے سلطان اعظم ہوں گے، خلیفۃ اللہ علی الارض ہوں گے۔ یہ جو کام آپ نے کرنے ہیں ان تمام کاموں کی استعداد اور صلاحیت اللہ رب العزت امام مہدی کو ایک رات میں ہی عطا فرما دے گا۔ یہ اس کا معنی ہے، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ فاسق و فاجر ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اللہ رب العزت آپ کو نیک بنا دے گا۔ نہیں، نیک تو آپ پہلے دن سے ہی ہوں گے۔ وہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہونے کی صلاحیت اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، محدث یگانہ اور مفسر یگانہ اور مورخ یگانہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں جیسے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، کوئی ان کو روک نہ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کر ان جھنڈوں کو نصب کر دیں گے۔ تو اس حدیث کی شرح کہ ان کالے جھنڈوں والوں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلم خراسانی کے جھنڈے کے تلے آ کے جمع ہوئے تھے۔ وہ مسلم خراسانی آپ جانتے ہوں گے جس کو بانی خلافت بنو عباس کہا جاتا ہے،
تو فرمایا وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ سیاہ جھنڈوں والے ہوں گے جو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مصاحبت میں لہرائے جائیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوں گے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی حسینی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت ایک رات میں امت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت عطا فرما دے گا۔ یصلحہ اللہ فی لیلۃ سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک رات میں ہی اپنے اس ولی کامل کی اصلاح فرما دے گا، اور روح زمین کا جو آپ نے سلطان ہونا ہے اور اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور آپ کے دم سے دین اسلام کو اللہ رب العزت شوکت عطا فرمائے گا، اور لاکھوں لوگوں سے آپ نے اپنی فوج کو تیار کر کے جو جہاد کرنا ہے، آپ کو سپہ سالار اعظم کے عہدے پر جو اللہ نے سرفراز فرمانا ہے، اس کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو القاء فرما دے گا۔